نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین، میں دو ذبح شدہ لوگوں کا بیٹا ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تو ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اسماعیل علیہ السلام کا وہ قصہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا امتحان لیا گیا اور انہوں نے اپنا سر تسلیم خم کیا۔ تو ایک ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام ہے، لیکن یہ دوسرا ذبیح جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے انا ابن الذبیحین، یہ کون ہے؟ تو اس کے متعلق آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے منت مانی تھی، اور اس منت کے متعلق لوگوں نے، اور وہ منت بھی حضرت عبداللہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہے ان کے متعلق تھی۔ لیکن پھر لوگوں نے اصرار کیا اور انہوں نے منت یہ مانی تھی کہ اگر میرا یہ عمل ہو جائے تو میں اپنے بیٹے کو قربان کروں گا۔ اس وقت کے لوگوں سے پوچھا، اہل علم سے اور گھر والوں اور بہنوں کے اصرار پر کہ آپ اس کے بجائے کچھ اور عمل کرے، تو اس وقت کے اہل علم کے پاس یہ گئے ہیں اور انہوں نے پھر ترتیب اور طریقہ کار ان کو سمجھایا ہے، اور وہ سلسلہ پھر یوں ہوا کہ ان سے کہا گیا کہ آپ ابتدائی طور پر یہ ترتیب اور طریقہ کار کریں گے کہ سب سے پہلے 10 اونٹوں کو لا کر ایک طرف 10 اونٹ آپ رکھیں گے اور دوسری طرف حضرت عبداللہ کا نام، اور پرچی نکالتے تھے اس سے۔ تو ایک مرتبہ یوں ہوا کہ 10 اونٹوں پر عبداللہ کا نام نکلا، 20 پر بھی عبداللہ کا نام نکلا، 30 پر بھی عبداللہ کا نام نکلا، 40 پر بھی عبداللہ کا نام نکلا۔ یہ 10 بڑھاتے گئے، اور تاکہ یہ اس کا بدل ہو جس طریقے سے شریعت محمدیہ میں دیت ہے، دیت کے متعلق آتا ہے اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو خطاً قتل کر دے تو اس کو جو ہے دیت دینی پڑے گی۔ اس طریقے سے یہ 10 بڑھاتے گئے، اور جب 100 تک یہ تعداد پہنچی ہے تو عبداللہ کے بجائے اونٹوں کا نام نکلا ہے، اور پھر عبد المطلب نے ان 100 اونٹوں کو قربان کیا۔ اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے انا ابن الذبیحین، میں 2 مذبوحہ ذبح شدہ لوگوں کا بیٹا ہوں۔ ایک تو اسماعیل علیہ السلام کے متعلق وہ واقعہ مشہور ہے، قربانی کے متعلق ہم بیان کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا امتحان ہوتا ہے، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کے بجائے اللہ رب العزت جنت سے ایک دمبا بھیج دیتے ہیں، اور چوری جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلنے کے بجائے وہ دمبے پر چلتی ہے۔ ایک ذبیح وہ ہے، اور جن کو ذبیح اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور ایک ذبیح
عبداللہ ہے جو کہ ان کے دادا نے منت مانی تھی، اور منت کو پورا کرنے کے لیے کہ اگر میرا یہ فلاں کام ہوا تو میں اپنے اس بیٹے کو قربان کروں گا، اور اس کی پورا کرنے کا جب وقت آیا تو پھر لوگوں نے انہیں اصرار کرتے ہوئے کہ آپ اس کا یہ طریقہ کار کر دیں، تو 100 اونٹوں پر پرچی پھر اونٹوں کو نکلتی ہے اور وہ 100 اونٹوں کو قربان کیا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں اگر ہم بیان کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب، جو کہ ان کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہیں اس کے بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کامل اور مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش سے پہلے یہ اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا ہے، اور اس کے متعلق قرآن مجید نے سورت نازل فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے ایک شخص تھا ابرہہ، بادشاہ تھا، اور جس طریقے سے آج کل کے لوگ نعوذ باللہ ایک شخص بیت اللہ کو نعوذ باللہ برا بلا آج بھی کہہ رہا ہے، اور اس وقت بھی یہ کہتا تھا کس لیے آپ جو ہے بیت اللہ جاتے ہو۔ اس نے بیت اللہ کی شکل میں اپنے ملک میں ایک گھر قائم کیا اور لوگوں سے کہا بیت اللہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا طواف کیا کرو۔ تو قریش کا ایک شخص وہاں گیا ہے اور اس کی بے حرمتی کی، پھر اس نے قسم کھائی ہے کہ چونکہ میرے اس گھر کی بے حرمتی ہوئی ہے لہذا اس کا بدلہ میں لوں گا، اور پھر اس نے لشکر کشی کرنی چاہیے، لشکر کو لے کر آیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس لشکر کو ابابیل کے ذریعے سے ختم کیا ہے۔ اس طریقے سے اس دور میں یہ واقعات ہوئے آپ کے سامنے، کارپیٹ بمباریاں کی گئی لیکن پھر بھی ذلیل و خوار ہو کر واپس چلے گئے۔ تو یہ اسباب پر ان کو گمنڈ تھا، ان کو ناز تھا، بیت اللہ پر چڑھائی کے لیے آئے ہیں، اور بیت اللہ پر چڑھائی سے پہلے اس نے عبد المطلب کے اونٹوں کو قبضہ کیا تھا۔ تو عبد المطلب پھر ان کے پاس گئے کہ میرے اونٹ کو مجھے واپس کر دے۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، میں تو سمجھ رہا تھا آپ بیت اللہ کے متعلق بات کریں گے۔ تو عبد المطلب نے ان کو ایک بہترین جملہ کہا کہ بیت اللہ کا رب ہے، اور رب کے معنی مالک کے آتے ہیں، اور وہ آپ سے اپنے بیت اللہ کے متعلق پوچھیں گے، اور جب یہ بیت اللہ کی طرف بڑھا ہے تو اس کے اونٹوں نے رخ موڑا ہے لیکن پھر بھی یہ باز نہیں آیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے لیے ابابیل کو بھیجا۔ یہ سورہ فیل کا واقعہ ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ رب العزت نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کسی کو اپنے طاقت اور گھمنڈ پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جب ابابیل کے ذریعے سے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے، اور میں ہمیشہ کے لیے کہتا ہوں کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے جو ہے یہ ڈرون کے ذریعے سے جو حملہ ہے، وہ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا حملہ جو ڈرون کے ذریعے سے ہوا ہے وہ اصحاب فیل پر ہوا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل و خوار کیا، اور پرندے آتے تھے اپنے چونچ میں، ان کے پاس پتھر ہوتا، وہ پتھر اوپر سے آتا تھا اور سر سے نکل کر سرین سے نکلتا، اور سرین سے نکل کر پھر سواری سے بھی نکل جاتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ تو یہ واقعہ عبد المطلب کے دور میں پیش آیا، چونکہ وہ ختم ہو چکا ہے، اور
سیرت کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ آج کل کے دور میں ہر ایک شخص اٹھتا ہے نعوذ باللہ اور ایک باطل فرقہ بھی اپنی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں اور غلط استدلالات کر کے نعوذ باللہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔